ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد حمد و ثنا کبریائی اور عظمتیں اللہ خالق کائنات کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ہم گزشتہ 3 مجالس سے تقوی، اس کا مفہوم اور اس کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور کئی ایک آیات اور حدیث ہم نے اس حوالے سے سنی، اور گزشتہ مجلس میں ہم پہنچے تھے کہاں پہ؟ کسی کو یاد ہے؟ دعاؤں پہ، 4 دعائیں. تو 4 دعائیں ہم نے ذکر کی تھی. ان میں سے جو آخری دعا تھی یہ مسند احمد میں ہے، اور اس کے الفاظ تھے اللہم انی اسألک عیشۃ تقیۃ ومیتۃ سویۃ ومردا غیر مخزن. اس روایت کے حوالے سے ایک وضاحت آپ کے سامنے رکھنی ہے، پھر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے. یہ روایت مسند امام احمد میں ہے، بعض اور کتابوں میں بھی ہے، اور اس روایت کے بارے میں بعض علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے، جیسے کہ علامہ البانی ہیں، انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے. لیکن جو اس کتاب کے محقق ہیں مسند احمد کے، شعیب ارناؤت اور دیگر، تو انہوں نے اس کو حسن کہا ہے. تو یہ تھوڑا سا اختلاف تھا، یہ میں واضح کرنا چاہ رہا تھا. تو ہم اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ آگے بڑھ جائیں. ہاں جی، آگے بڑھنے کا مطلب سمجھ گئے ہیں. تو دور دور نہ بیٹھا کریں، قریب ہو کے بیٹھا کریں. جتنا بندہ قریب ہوتا ہے اتنی توجہ زیادہ ہوتی ہے. تو تقوی کی اہمیت کے حوالے سے کئی ایک احادیث، دعائیں ہم نے سنی تھیں. آج جس آیت کریمہ سے ہم اپنی مجلس کا آغاز کر رہے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے آیات کے ذکر کرنے کا مقصد، قرآن مجید میں آیات ذکر کرنے کا مقصد، اللہ کی نشانیاں بھی کہہ سکتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات بھی کہہ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. یہ سورہ البقرہ میں روزوں کے مسائل چل رہے تھے، اور اس میں بہت ساری چیزیں بیان ہوئیں، اس کے مسائل بھی بیان ہوئے. اسی میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنی آیات کو اسی طرح لوگوں کے لیے کھول کھول کے واضح کر کے بیان کرتے ہیں. اور بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائیں، تقوی کا راستہ اختیار کر لیں. اسی طرح
قرآن مجید کے ایک اور مقام سے بھی تقوی کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور وہ ہے سورہ المائدہ کی ایک آیت کا حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، حابیل قابیل، اور وہ قربانی کا ذکر بھی ہے۔ تو جب قربانی کے قبول ہونے کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے تو جس بیٹے کی قربانی قبول ہوئی تھی اسی کے الفاظ اللہ رب العالمین نے نقل کیے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اللہ کا یہاں پہ نقل کرنا اس بات کے صحیح ہونے کا ثبوت ہے کہ انما یتقبل اللہ۔ انما کا مطلب ہوتا ہے یہ حصر کا کلمہ ہے، سوائے اس کے نہیں، یعنی اس بات کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ کبھی کسی نے اپنی غربت کا اظہار کرنا تو جیب سے جو پیسے ہوں گے کہے گا بس اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں، میں اپنا نہیں کہہ رہا، کوئی اپنا اظہار کر رہا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بس یہی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انما سوائے اس کے نہیں، یتقبل اللہ من المتقین، اس کے علاوہ اور قبولیت کی وجہ کوئی نہیں۔ اللہ قبول کرتا ہے کس سے؟ یا آسان الفاظ میں اللہ قبول کرتا ہے صرف اور صرف تقوی والوں سے۔ تو تقوی ہوتا کیا ہے پھر؟ ہم تو بار بار تقوی تو بول رہے ہیں، لیکن تقوی ہوتا کیا ہے؟ تقوی جی چاہ رہا ہے، موبائل پاس ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، اختیار ہیں، جی چاہ رہا ہے کہ دیکھ لوں، لیکن تقوی روک دیتا ہے، نہیں دیکھنا، تقوی روک دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح، آج بھی ہم نئے نئے آئے تھے یہاں پہ، تو ایک صاحب ہمارے مکتب میں وہ اخبار کھلی ہوئی تھی۔ اب ہمارے ہاں تو یہ چیزیں بہت بڑا گناہ ہے اگرچہ، لیکن اخباروں پہ تصویریں ہوتی ہیں نا، اخباروں پہ تصویریں ہوتی ہیں، بیچ میں اشتہار آ جاتے ہیں۔ تو وہ صاحب نے کیا کیا، اس طرح اپنی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال لیا، چہرہ بھی پھیرا، چہرہ پھیر کے ساتھ آنکھوں کو بھی پھیر لیا۔ اپنے آپ کو اس طرح ہمیں بچانا چاہیے، یہ پرہیز ہوتا ہے نا، پرہیز۔ پچھلی بار بات کر رہے تھے نا، اتنی کیلوریز ہر جگہ لکھی ہوتی ہے، پہلے دیکھتے ہیں لوگ کہ اس کھانے سب سے کم جس میں ہو چلو وہ لے لیتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے کس سے؟ تقوی والوں سے۔ اسی طرح تقوی کی اہمیت، اگر ہم یہ کہیں نا کہ قرآن و حدیث کو جب ہم پڑھیں گے، تقوی کے بارے میں پڑھیں گے، تو ہمیں ہر عمل کا خلاصہ تقوی میں ملے گا۔ تقوی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے تو پردے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، آج ہماری حالت یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں، نہیں تو حال بس اللہ محفوظ رکھے جس کو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عبادت کا مقصد بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تقوی تمہیں مل جائے۔ عبادت کا مقصد ہی تقوی ہے۔ اور نماز کے بارے میں بڑی مشہور آیت ہے، اس میں اس بات کی اور وضاحت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ العنکبوت کی آیت ہے، آیت نمبر 45، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز قائم کرو کہ نماز فحش اور منکر کاموں سے، بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے نماز۔ اور قتادہ
بڑے مشہور مفسر گزرے ہیں، تابعی ہیں، کہ جس رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اسے بے حیائی اور برائی سے منع نہیں کرتی تو اس کا معاملہ کیا ہے، اس کی اللہ سے دوری بہت زیادہ ہے، اللہ سے دوری ہے اس کی۔ یا دوسرے الفاظ میں ایسے بندے کو اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے، کہیں اس میں کچھ خلل ہوگا، کوئی سبب ہوگا۔ نماز کو ہمیں قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ چلیں یہ بھی تھوڑا بات واضح کر لیں، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے کہیں بھی، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ پڑھنا کیا ہوتا ہے، آپ نے رٹا لگایا شروع سے آخر تک پڑھ دیا ہے، یہ پڑھنا ہے۔ قائم کرنا کیا ہے، نماز کو طہارت کے ساتھ وقت کے اوپر صاف جگہ پہ سمجھ کے پڑھیں اور ہمیشہ پڑھیں۔ نماز کو طہارت کے ساتھ صاف جگہ پہ وقت کے اوپر سمجھ کے ہمیشہ پڑھیں، نماز قائم ہوتی ہے۔ پھر ہماری کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، کبھی ہم، اللہ معاف کریں، ہمارے وہی بات ہے کہ اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں، ہاں وہ یہاں پہ چونکہ نماز میں وقفہ تھوڑا زیادہ ہے، مسجد قریب ہے، اپنے ملک میں ہوتے ہیں تھوڑا دور ہوتی ہے، زیادہ کر لیتے ہیں، مسجد دور ہے جانا۔ اب وہ اقامت کے بہت سارے دوست کیا کرتے ہیں، اقامت کے وقت اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اذان نماز کے لیے بلاوا ہوتا ہے، اقامت ہوتی ہے صفیں بنانے کے لیے۔ نماز کے لیے بلاوا اقامت نہیں ہوتی، اذان ہوتی ہے۔ اٹھیں، وضو کریں، تیاری کر کے مسجد میں پہنچ جائیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کھانا وانا کھا رہے ہیں، کچھ بھی 15-20 منٹ کافی ہوتے ہیں اس کے لیے۔ قریب ہے مسجد، ایک نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو نماز جو ہے نا یہ برائی سے روکتی ہے۔ اسی طرح روزوں کی اگر بات کریں گے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ تو مشہور آیت ہے، آپ کو یاد ہوگی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے فرض کیے گئے تم پہ، تم سے پہلے والی امتوں پہ۔ ایمان والو، روزے کس لیے فرض ہیں؟ تاکہ اب روزے تو رکھے ہیں 29-30 جتنے بھی روزے رکھ لیے، اب اس کے بعد ساری کسر نکل، کیا مطلب ہے؟ ہمارے روزوں میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، کوئی خلل رہ گیا ہے، ہم بھوکے پیاسے تو رہے ہیں، باقی کام بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو عبادت کا مقصود کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اس سے ہمیں تقوی کی اہمیت سمجھ آنی چاہیے۔ متقین کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک اور اعزازیہ، ایک اور تکریم متقین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں عطا کر دی، اور تقوی کی قدر و منزلت ظاہر کرنے کے لیے، یا یوں کہہ لیں امام قرطبی اور بہت سارے مفسرین نے یہ بات لکھی کہ اگر تقوی کی اہمیت کے لیے صرف یہ ایک آیت جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں یہی ہوتی تو کافی تھا، اور ضرورت نہیں تھی۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ سورہ البقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ کتاب کوئی شک نہیں ہے اس میں، اور اس میں ہدایت ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ بعض مفسرین نے اس کو اس انداز میں بھی سمجھایا ہے کہ جو تقوی اختیار کیے ہیں یا مستقبل میں تقوی اختیار کریں گے۔ یعنی کتاب ایک ذہن میں سوال یہ بھی آتا ہے نا کہ اب جو غیر مسلم ہے اس کے لیے کیسے ہدایت ہے؟ تو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں یا مستقبل میں تقوی اختیار کریں گے، یعنی پڑھیں گے تو تقوی اختیار کریں گے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور ایسے بہت ساری مثالیں موجود ہیں مقابلہ کرنے کے لیے اسلام کا، مسلمانوں کا۔ غیر مسلموں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ تو تقوی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے۔ اور بعض مفسرین نے اس حوالے سے ایک نقطہ اور بیان کیا کہ جب قرآن مجید میں رمضان کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی
انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہاں پہ ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اور یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور یہاں پہ ہے متقین۔ تو بعض مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جس کے پاس تقوی نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں، اس طرح اس بات کو سمجھاتے ہیں۔ تو بہرحال تقوی، اس کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تقوی کو بہترین زاد راہ قرار دیا ہے۔ اور جو دعا ہم نے پچھلی بار پڑھی تھی سفر کی دعا، اللہم انی اسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اللہ میں اس سفر کی دعا یہیں سے شروع ہوتی ہے، پہلے سواری کی دعا ہے۔ تو پہلا سوال یہ سکھایا کہ اللہ میں نیکی اور تقوی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور جو آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں یہ بھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197، اس کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تم زاد راہ اختیار کرو، اور بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے، اور مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ تو سفر میں کیا کرنا چاہیے؟ زاد راہ پاس ہونی چاہیے۔ اب زاد راہ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، زاد راہ میں آپ کی مالی ضرورت بھی ہے، گاڑی پہ جا رہے ہیں تو پیٹرول وغیرہ بھرواتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ ساتھ لیتے ہیں، سفر تھوڑا جتنا لمبا ہے اس حساب سے کپڑے اور باقی چیزیں بھی رکھتے ہیں، ساری چیزیں زاد راہ ہے۔ لیکن ان سب سے بہترین زاد راہ کون سا ہے؟ لیکن اگر پیٹرول ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ زاد راہ میں سے ہے نا، استعمال ہوتا ہے پیٹرول، گاڑی تبھی چلتی ہے۔ اب کہیں بھی پیٹرول ختم ہو گیا تو بس اب دن کا ٹائم ہے، گرمی ہے۔ ہمارے ایک شیخ تھے پاکستان میں، فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایک دن درس میں کہہ رہے تھے بندہ بڑے جو ہے نا وہ 120 پہ جا رہا ہوتا ہے، بڑا اس کو ہوتا ہے میرے پاس گاڑی ہے، یہ ہے، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ٹائر پنچر، پیٹرول ختم ہو گیا، گاڑی خراب ہو گئی، اے سی لگا کے بیٹھا ہوا تھا بڑے مزے سے، اب دھکے لگا رہا ہے، پسینے سے شراب ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ چلے دھکے لگانے والی صورت نہ بھی ہو، صرف باہر ہی کھڑے ہو جائیں چند منٹ، گرمی ایسی ہے سب کچھ گیلا ہو جائے گا۔ تو بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اور یہ تقوی بندے کو کہاں لے کے جاتا ہے؟ اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں یہ جو زندگی کا راستہ ہم طے کر رہے ہیں، یا جنت میں جانے کی طرف کا سفر جو طے کر رہے ہیں، اس سفر میں ہمارے لیے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں تقوی کو بہترین زاد راہ قرار دیا، اسی طرح تقوی کو لباس بھی قرار دیا۔ آپ کپڑے پہنتے ہیں، یہ لباس ہے، یہ ظاہری لباس ہے۔ آئیے پہلے آیت کریمہ سنتے ہیں، اور یہ سورہ الاعراف میں آدم علیہ السلام کا ہی قصہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جو کہ تمہاری شرمگاہوں کو، یہ شرمگاہ کو چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے۔ لباس کے دو مقصد، تقوی کی بات ابھی آگے ہے، لباس کی بات ہو رہی ہے، کپڑے یا کوئی بھی جس سے جسم چھپاتے ہیں کوئی بھی چیز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا، اس لباس کا کام کیا ہے؟ شرمگاہ کو چھپاتا ہے اور زینت ہے تمہارے لیے اس میں۔ یہ لباس کے فوائد ہیں یہ اپنی جگہ پہ، وَلِبَاسُ التَّقْوَى، لیکن جو تقوی کا لباس ہے ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ کیا ہے؟ خیر، بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ کی نشانیاں
قرآن مجید میں بیان ہوئی، آسمان، زمین، دن اور رات، دن رات کا تبدیل ہونا، سورج اور چاند، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں نا۔ اب تقوی اللہ کی نشانی اگر کہیں گے، اور دوسری یا لباس اللہ کی نشانی کہیں گے، اور چاند یا سورج کو اللہ کی نشانی کہیں گے، تو ذہن کیا کہے گا؟ چاند اور سورج بڑا ہے۔ چاند اور سورج بڑا نہیں ہے۔ جس بندے کے پاس تقوی ہے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بہتر تمہارے لیے قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں؟ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یاد رکھیں۔ اور یہ لباس یہ ظاہری ہے، جسم کو چھپاتا ہے، اور تقوی جو لباس ہے یہ باطنی، باطن کو چھپاتا ہے۔ انسان کی برائیاں، خامیاں وہ دور ہوتی ہیں۔ کسی بندے کو گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نیک آدمی ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے ظاہر کی وجہ سے، یا اس کے پاس کپڑے مہنگے ہوں تب، گاڑی اچھی ہو، کہتے ہیں کسی کے پاس 1 کروڑ کی گاڑی ہے، کہیں گے اس کو یہ نیک، گاڑی کی وجہ سے نہیں کہیں گے، اس کے ظاہر کی وجہ سے کہیں گے، جس ظاہر میں نیکی کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ علامت ہوگی جو نظر آتی ہے، جس میں سے داڑھی ایک ہے، جس میں سے اس کا لباس کا مناسب ہونا ایک چیز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر چیز کیا ہے؟ وہ تقوی کا لباس ہے۔ اور تقوی کی جگہ کہاں ہے؟ وہ بندے کا دل ہے، اور یہ بندے کو روکتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، اندر جنگ چل رہی ہوتی ہے، کروں یا نہ کروں۔ موبائل پڑا ہوا ہے، بندہ پاس کوئی نہیں ہے، دائیں بائیں بھی دیکھ لیا ہے، کوئی نہیں، اب کیا کروں؟ اس کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں؟ تو کوئی اٹھا لیتا ہے، کوئی چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ جو اندر جھگڑا چل رہا ہوتا ہے نا، اگر بندے کے اندر تقوی آ جائے تو پھر وہ جھگڑا نہیں ہوتا۔ پھر اگر تھوڑا بہت کوئی آتا بھی ہے شیطان کی طرف سے تو بندہ کہتا ہے چھوڑ دو، کیوں؟ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ بظاہر بڑا مزیدار لگ رہا ہے، ہاں جی، باہر جو ہے وہ مرغا اچھی طرح بنا ہوا ہے، صحیح بھنا ہوا ہے، خوشبو بھی آ رہی ہے، لیکن اندازہ ہے کہ اندر جائے گا تو میرے معدے کو نقصان دے گا۔ تو کیا کریں گے؟ بظاہر بہت اچھا ہے لیکن اس کو نہیں کھائیں گے۔ بظاہر بہت اچھی بات ہے کہ موبائل ہے اور فری میں مل رہا ہے، یا پھر نیٹ تو ہے، موبائل بھی ہے، پیسے تو نہیں لگ رہے، اب دیکھیے جاؤ 2-3 گھنٹے۔ لیکن یہاں پہ ایک یہ بھی حقیقت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ سب سے قیمتی چیز کون سی ہے دنیا میں؟ وقت قیمتی ہے۔ جو وقت چلا گیا آئے گا واپس نہیں آئے گا۔ وقت سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کی جتنی بھی عمر ہے، 10 سال ہے یا 50 سال ہے، گزرے ہوئے جو لمحے ہیں ان میں سے 1 منٹ واپس لا سکتے ہیں؟ 1 منٹ بھی واپس نہیں لا سکتے۔ تو جو وقت گزر رہا ہے، بندہ تو موت کے قریب جا رہا ہے۔ تو یہ وقت جو گزر چکا ہے دوبارہ نہیں آ سکتا، اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم اس کو فری سمجھتے ہیں۔ وہ آپ کا وقت لے رہے ہیں، جس کو فری سمجھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کو ہم فری سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ آپ کی سب سے قیمتی چیز آپ سے لے رہے ہیں۔ اس سے وقت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، اور ان کو تو پیسہ مل رہا ہے۔ صحابی رسول ہیں عبداللہ ابن حبیب، وہ اپنے چچا سے روایت نقل کرتے ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد میں، سنن ابن ماجہ میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ السلام کے سر کے اوپر، سر مبارک کے اوپر پانی کا اثر تھا، جیسے نہا کے یا پانی سر کے اوپر ڈالا تو سر کے اوپر پانی کا اثر باقی تھا۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، صحابی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم آپ کو بہت خوش طبع دیکھ رہے ہیں، خوش دیکھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ۔ اب پھر اس کے بعد لوگ جو ہے آسانیوں کا تذکرہ کرنے لگے، یہ آسانیاں ہیں، یا یہ آسودگی، مطلب جب بندہ خوشحال ہوتا ہے جو ضروریات کی چیزیں ہیں اس کے پاس ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لا باس بالغنا لمن اتقى، جو بندہ متقی ہے اس کے پاس تونگری ہو، مال و دولت ہو، آسودگی ہو، آسائش، آج کی زبان میں کہیں گے آج کی سہولیات ساری موجود ہوں، بندہ متقی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ والصحہ، اور صحت ہو، لمن اتقى، جو بندہ متقی ہے اس کے لیے، خیر من الغنا، آسودگی، آسائش یا عمارت مالی لحاظ سے اس سے بہتر صحت ہے۔ ایک مال ہے اور ایک صحت ہے، تو مال یا باقی جو آسودگی ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن صحت نہیں ہے تو کیا اس کو، ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس تونگری سے، اس غنا سے یا آسودگی سے متقی کے لیے صحت بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا وطیب النفس من النعم، اور بندے کا خوش ہونا، خوش طبع ہونا، یہ تونگری میں سے ایک چیز ہے۔ غنا میں سے، عمارت میں سے، یا کہہ لیں خوشحال ہونے میں سے ایک چیز کیا ہے؟ بندے کا خوش ہونا، سعادت مند، عربی میں سعادہ استعمال کرتے ہیں لفظ، اور اردو میں کیا کہیں گے اس کے لیے کوئی خاص لفظ؟ خوشحال بندہ۔ تو خوشحال بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس تقوی ہو۔ اگر تقوی ہو اس کے پاس، ساتھ میں مال و دولت ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، شاید وہ آگے چل کے بھی آئے، کہ لوگوں کی قسمیں چار ہیں، لوگوں کی چار ہیں قسمیں دنیا کے لحاظ سے۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہے اور مال بھی ہے، دو چیزیں، علم بھی ہے اور مال بھی ہے۔ اب وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہوئے، صلہ رحمی کرتے ہوئے خرچ کرتا ہے، اور تقوی اختیار کرتا ہے مال کو خرچ کرنے میں، یعنی نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ فرمایا ذالک بافضل المنازل، یہ سب سے بلند بندہ ہے۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جس کے پاس علم ہے، مال نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے بارے میں، جس کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے پاس، یہ دوسری قسم کا بندہ جس کے پاس علم ہے مال نہیں ہے، یہ تمنا کرتا ہے میرے پاس مال ہو، میں فلاں نیکی کے کام میں خرچ کروں گا۔ تو فرمایا کہ یہ بھی مثلہ، اسی کی طرح ہے۔ پھر تیسرا بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن مال ہے، وہ بندہ اپنے مال کو خرچ کرنے میں اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتا، اور صلہ رحمی نہیں کرتا، نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے برا آدمی ہے۔ پہلے تھا افضل المنازل، سب سے اوپر، درجات میں سب سے بلند، اور یہ درجات میں سب سے گر گیا ہے۔ اور چوتھا بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، کہتا ہے پیسے آئے وہ کام جو نہیں کر سکا وہ کام کروں، نافرمانی اللہ کی وہ کر لوں۔ فرمایا یہ بھی اسی کی طرح ہے۔ تو تقوی اختیار کرتا ہے بندہ مال کے ساتھ، یعنی تونگری بھی اگر بندے کے ساتھ تقوی کے ساتھ ہو، تقوی ہو اس کے ساتھ آسودگی ہو، تو وہ بندے کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن تقوی کے بغیر بندہ کے لیے آسودگی بھی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ صحت بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، الٹا نقصان پہنچاتی ہے۔ تکبر کر لے، کسی کو مار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نصیحت کی جس سے تقوی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ ہم تو اہمیت سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر ایک حدیث میں ہمارے لیے الگ سے سبق ہے۔ اور اب جو حدیث سننے لگے ہیں، امام احمد سنن ابی داود میں، امام ابو داود، امام ترمذی، ابن ماجہ اپنی کتابوں میں لے کے آئے، اور اس حدیث کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، تم صحبت نہ اختیار کرو، یا عام الفاظ میں گہری دوستی کسی کے ساتھ نہ کرو، الا مؤمنا، مگر مومن کے ساتھ۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہماری دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، ہم خود کیسے ہیں اور ہماری دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا کہ تم لا تصاحب الا مؤمنا،
تم مومن کے علاوہ کسی سے دوستی اختیار نہ کرو، ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا کسی متقی کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔ تمہارا کھانا کون کھائے؟ متقی کھائے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا اس حدیث کا؟ کہ ہماری دوستی اور تعلق، دلی تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ مومن سے۔ غیر مسلم ہے اس سے تعلق بڑھانا چاہیے، لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دعوت۔ کوئی بھی بندہ ہے اس سے تعلق ہمارا یا تو للہ فی اللہ، یہ مومن ایمان کی وجہ سے تعلق ہوگا، یا پھر اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا کہ اس کو ہم دعوت دیں، جو اس میں کمی ہے وہ پوری ہو جائے۔ مسلمان ہے تو جو اس میں کمی ہے وہ پوری ہو جائے، غیر مسلم ہے تو وہ اسلام میں آ جائے۔ یعنی ہماری دوستی کسی سے اس لیے ہونی چاہیے اس کی آخرت بن جائے، صلہ رحمی بھی اسی لیے ہونی چاہیے کہ اس کی آخرت بن جائے۔ دنیا کی فکر تو ہر کوئی کرتا ہے نا، دنیا کی فکر تو سب کرتے ہیں دوسروں کی، آخرت کی فکر کوئی نہیں کرتا۔ دنیا میں بھی کوئی گڑھے میں گرنے لگا ہے سارے پکڑیں گے، گڑھے میں گرنے لگا ہے، ہاں جی، اب یہاں پہ تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے، لیکن جہاں ڈھکن کھلا ہوتا ہے، اب روڈ کے اوپر کوئی چل رہا ہے گرنے لگا ہے تو کیا کریں گے؟ پکڑیں گے یا نہیں؟ ہر بندہ پکڑے گا۔ اور پہلے بھی ہم نے وہ مثال دی تھی لائٹ والی، دن کے وقت لائٹ چل رہی ہے تو کیا کریں گے؟ اشارہ دیں گے، آواز نہیں جاتی، اشارہ دیں گے۔ تو دنیا کی ہمیں فکر ہوتی ہے لیکن دین کی فکر نہیں ہوتی، آخرت کی۔ تو کسی سے ہمارا جو تعلق ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ ہماری جو دلی الفت ہے، دلی محبت ہے، اصل دوستی ہے، وہ مومن سے ہونی چاہیے۔ دوسرے کے ساتھ اگر کوئی تعلق ہوگا کسی غیر مسلم سے، یا جو بندہ فاسق ہے، گناہ گار ہے، اس سے تعلق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تعلق توڑ دیں، اس سے تعلق ہونا چاہیے، لیکن اس تعلق کا مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد ہے کہ اس میں جو خامی ہے اس کو دور کرنا ہے۔ اور کھانا کون کھائے؟ حدیث کا دوسرا حصہ، متقی کھانا کھائے۔ یہ وہی کھانا جو محبت ہے، جو محبت بڑھانے کے لیے ہم بلاتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں۔ اور اگر کسی اور کو دعوت دیتے ہیں جو تقویٰ کی لسٹ میں نہیں آتا، تو مقصد کیا ہے کہ اس میں یہ کمی ہے وہ پوری ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو تعلق کا سبب وہی دو میں سے ایک ہے، یا کھانا کھلانے والی جو بات ہے اس میں بھی دو میں سے ایک ہے، یا تو وہ ایمان والی اور تقویٰ والی محبت ہے، اس محبت کو زیادہ کرنے کے لیے، یا پھر اس بندے میں کمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اس سے تعلق ہم مضبوط کر رہے ہیں۔ تقویٰ، اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم صبر کرو، تقویٰ اختیار کرو تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ ہمت والے کاموں میں سے ایک ہے۔ تقویٰ اختیار کرنا، صبر کرنا، یہ ہمت والے کاموں میں سے ایک ہے۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک صبر کسی غم پہ ہوتا ہے، پریشانی پہ ہوتا ہے، اور ایک صبر نیکی کرنے پہ بھی ہوتا ہے۔ نیکی سویا ہوا ہے بندہ، نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا ہے تو یہاں پہ بندہ صبر کر رہا ہے، نیند سے اٹھ رہا ہے، اور گناہ سے بچتے ہوئے، خواہش کو کنٹرول کرتے ہوئے یہاں پہ بھی بندہ صبر کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی تقویٰ اور صبر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ ہمت والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اب اس کے بعد اس موضوع کو ہم اگلی بار مکمل کریں گے، لیکن دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ تقویٰ کی برکتیں کتنی ہیں، یا جسے ہم عام الفاظ میں تقویٰ کے فضائل، یہ تقویٰ اختیار کرنے کے نتیجے میں ہوگا کیا۔ ابھی تک ہم نے جتنی باتیں سنی ہیں وہ انبیاء کا ذکر ہوا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے، ان کی دعوت، یا انہوں نے صحابہ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو، یا کسی کو بھی تقویٰ کی نصیحت کی ہے۔ اس میں سب میں ہمارا مقصد بیان کرنے کا تھا کہ تقویٰ کی اہمیت کتنی ہے، اس کا کتنا زیادہ ذکر ہے قرآن میں اور حدیث میں۔ اور آج ہم جو ابھی آغاز کرنے لگے ہیں جس موضوع کا، وہ ہے کہ تقویٰ کی برکت کیا ہے، کتنا عظیم عمل ہے، جس کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ اس حوالے سے پہلی آیت سنیے، سورہ الحجرات کی بڑی مشہور آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا من ذکر و انثیٰ، ایک مرد اور ایک عورت سے۔ تو اگر کوئی کہے کہ میں فلاں ہوں، کوئی بھی کہ سب اولاد تو ایک مرد اور ایک عورت کی ہے نا، یعنی آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی سب اولاد ہیں۔ اب اس میں کوئی بھی کہے کہ میرا فلاں قبیلے سے تعلق ہے، یا میری فلاں سے رشتہ داری ہے، یا میں فلاں کی اولاد میں سے ہوں، تو کیا اس کی کوئی فضیلت باقی رہ جائے گی؟ باپ تو سب کا ایک ہے نا، جیسے دو بھائیوں کی لڑائی ہو نا، کہتے ہیں تو بھی اسی باپ کی اولاد ہے جس کی میں، میرا اور تیرا باپ ایک ہی ہے، کہتے ہیں یا نہیں؟ جد امجد ایک ہی باپ ہوا نا سب کا۔ تو اب کوئی کہے جی میں فلاں کی اولاد ہوں، یا میرا فلاں نسب ہے، میں فلاں ذات سے ہوں، تو اس کا کوئی مقام مرتبہ ہوگا اس کے نسب کی وجہ سے؟ بالکل نہیں ہوگا۔ اور آگے چل کے کچھ اور بھی اس حوالے سے آئیں گی۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں قوموں میں، قبیلوں میں جو تقسیم کیا ہے، یہ کس لیے ہے؟ لِتَعَارَفُوا، صرف پہچان کے لیے ہے۔ ہاں جی، یہ شکیل ہے کون، وہ پھر وضاحت ہو جائے گی، ولدیت سے، قبیلے سے، نہیں تو ایک ہی نام کے تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی عبداللہ لے لیں تو آپ کو ہر دوسرا بندہ عبداللہ ملے گا، کون سا عبداللہ ہے؟ تو یہ قبیلہ یا قوم، ہاں جی، عبداللہ پاکستانی جہاں پہ 8-10 لوگ ہوں، ایک ان میں عبداللہ ہے، وہ پاکستان کا ہے تو کہیں گے عبداللہ پاکستانی، یہ جی عبداللہ انڈیا کا ہے۔ ہاں، بعض اوقات ہمارے پاس جو ہے ابھی آج کل 3 ساتھی ہیں ایک ہی نام کے، لیکن تینوں الگ ملک کے ہیں، تو جب جس کا ذکر ہوتا ہے یہ فلاں بندہ ہے اس ملک کا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے 3 نام ایک ہیں لیکن فلاں ملک کے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو صرف تعارف کے لیے ہیں، ان سے کسی کی کوئی فضیلت نہیں ہوتی۔ فضیلت کس سے ہوتی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے رب کے ہاں، اللہ کے ہاں عزت والا، تکریم والا کون ہوگا؟ جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تقوی والا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے ہاں عزت کسی کے حسب و نسب کی وجہ سے نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہم جن چیزوں کو سمجھتے ہیں فضیلت کا باعث، کیا کیا چیزیں ہیں؟ حسب و نسب ہے، مال و دولت ہے، جسم کی طاقت اور قوت ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، یہی چیزیں ہیں، بڑی گاڑی، بڑا گھر، ان چیزوں کو جو ہے دوسروں کے اوپر فوقیت کا سبب آج لوگ سمجھتے ہیں۔ نہیں، یہ چیزیں سبب نہیں ہیں فوقیت کا، بلکہ فوقیت کا باعث یا فضیلت کا سبب صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ تقوی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو مخاطب کرتے ہوئے جو فرماتے ہیں، یہ اللہ کے حکم پہ جو مخاطب کرتے ہیں، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یا نساء النبی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یعنی امہات المومنین کو مخاطب کر کے، خطاب کر کے کیا فرمایا؟ یا نساء النبی۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی، امہات المؤمنین کی کیا بات ہو رہی ہے؟ اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام عورتوں کی طرح۔ کب؟ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، اگر تقوی اختیار کرو گی تو پھر عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تقوی اختیار نہیں کیا تو پھر عام عورتوں کی طرح ہو، سیدھی سی بات ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، کیا صحابہ کو کیا جواب دیا جب ان سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ من اکرم الناس، اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اتقاہم، ان میں سے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اور ایک اور روایت میں وضاحت ہے، صحابہ نے پوچھا کہ قریش کو، بنی ہاشم کو، فلاں کو، فلاں کو، نبی علیہ السلام نے
جواب میں ہمیشہ یہی کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو تقوی اللہ کے ہاں عزت و تکریم کا باعث بنتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں تقوی کے مزید برکات بیان ہوں گے، اور وقت بچا تو اسباب بھی تقوی کے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کے سن کے سنا کے اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔